السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کے حالات کی، جہاں پہ منورٹیز یا جن کو ہم منورٹیز کہتے ہیں، یعنی مسلمان، عیسائی وغیرہ، ان پہ یہ شیطان مودی کے دور حکومت میں ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اچھا، مجھے انڈیا سے بہت محبت ہے، ہندوستان سے، کیونکہ ہم لوگ صدیوں سے ہندوستان میں رہے، اور وہیں سے ہم 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تو ہم یہاں پہ اس علاقے میں آ گئے، اس حصے میں جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ اب قائد اعظم کا جو بھی ویژن تھا، اب انہوں نے پاکستان کو بنا دیا، اور اس پاکستان میں جو زیادہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی وہ پنجاب اور بنگال سے تھی، لیکن ہندوستان بہت بڑا ایک بر صغیر جس کو کہتے ہیں تھا، تو کافی مسلمان وہاں سے نہ آ سکے، جو کہ وہاں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ جس کا داؤ لگا وہ تو آ گیا ہجرت کر کے پاکستان، لیکن کروڑوں مسلمان نہ آ سکے۔ اب یہ کروڑوں مسلمان جو وہاں رہ گئے، یہ ان ہندوؤں کے جو تھے رحم و کرم پر تھے۔ اب ہندوؤں کے دو حکمرانی کے دور مشہور ہیں، ایک جو گاندھی نہرو کا خاندان ہے، اور دوسرا اب جو مودی کا خاندان، مودی کا چل رہا ہے۔ مودی کا تو خاندان ہی کوئی نہیں ہے۔ اب نہرو کے خاندان میں نہرو ایک اسٹیٹ مین تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے پاکستان کے حکمرانوں سے مل کے کئی اچھے کام کیے، اور اپنے ہندوستان میں ہندو لوگوں کو، جو کہ ہزاروں سال سے غلام تھے، پہلے مسلمانوں کے، پھر عربوں کے، اب مسلمانوں کے، پھر انگریزوں کے، ان کو شعور دیا، ان کو ترقی دی، اور ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ لیکن بعد میں آنے والے اس کے خاندان کے لوگوں نے، جن میں اندرا گاندھی لے لیں، جس میں راجیو گاندھی لے لیں، یہ جو بھی لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہم اس کو منافقین بھی کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے۔ تو یہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ اکا دکا تھے، اکا دکا، کہیں کہیں پاکٹس میں ہوتے تھے۔ اب جب سے مودی آیا ہے، جو کہ شیطان صفت آدمی ہے، اب اس نے زیادہ دیر تو زندہ نہیں رہنا، 74-75 سال کا میرا خیال ہے، تو مرنا بھی ہے اس نے۔ تو اس کے ساتھ 2-3 لوگ ہیں، وہ ایک آدتیہ ناتھ، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، وہ ہر وقت اورنج رنگ کا لباس پہنے لگتا ہے، دھوتی کرتا، اور ایک اور ہے شیطان اس کے ساتھ، امیت اس کا نام۔ یہ تینوں کا ٹولہ مل کے انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آپ لوگ خبروں میں دیکھتے ہی ہوں گے، سب کو پتہ ہے، کبھی گاؤں رکشا کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر سے تباہ کر دیے، ملیا میٹ کر دیا۔ تو اس کے زمانے میں اس کی پالیسی ہے، یہ بتاتا نہیں ہے، چپ رہتا ہے، اس کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں پہ جتنا ظلم و ستم ہو اس کو روا رکھا جائے۔ اب یہ تو تھا اقلیتی جو تھے مسلمان، لیکن اب سنا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، کرسمس والے دن انہوں نے عیسائیوں کو کرسمس منانے نہیں دی، اور حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہے۔ وہ ایک بدبخت ہندو کہہ رہا ہے کہ مجھے، وہ پادری سے، کہ مجھے بتاؤ ہاتھ مار مار کے کہ جب تم پیدا نہیں ہوئے باپ کے بغیر، تو تمہارا عیسیٰ نعوذ باللہ کیسے پیدا ہو گیا عیسیٰ کے بغیر، باپ کے بغیر، اور ہاتھ مار رہا تھا۔ اور وہ پادری جو تھے، وہ بتارا دبکا بیٹھا ہوا تھا، خوف سے لرز رہا تھا۔ عیسائی لوگ
بر صغیر میں، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی ویسے بھی بڑے ٹمٹ سے لوگ ہیں، شریف ٹائپ لوگ ہیں. اچھا، یہ سکھوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، ان کو پتہ ہے کہ سکھ لڑاکا قوم ہے، پھر سکھ اکٹھے رہتے ہیں. اب ابھی تک انہوں نے سکھوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا. میرا یہ ماننا ہے، میری آبزرویشن ہے کہ جو میجورٹی ہندو لوگ ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں، معصوم ہیں، لڑاکے نہیں ہیں، نفرت ان میں نہیں ہے، محبت والے لوگ ہیں. لیکن اب چند ایسے گنڈے بن گئے ہیں، یہ گنڈیاں بھی ہیں ان میں عورتیں، جو کہ حکومت کی سرپرستی میں، یاد رکھیں کبھی بھی کسی ملک میں کوئی ظلم نہیں ہو سکتا جب تک حکومت اس میں شامل نہ ہو. تو یہ حکومت کی سرپرستی میں یہ گنڈے جگہ جگہ مار دار اور ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور مودی نے تو خود اپنے علاقے، جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا صوبے کا، اس نے وہاں پہ ہزاروں مسلمانوں کو مروایا تھا، قتل کروا دیا تھا. تو یہ حالات ہیں. میں نے پھر کہا کہ میجورٹی ہمارے ساتھ یہاں بھی رہتے ہیں، اور میں کئی ملکوں میں ہندو لوگ میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، میٹھے لوگ ہوتے ہیں. اب مسلمان جو ہیں، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو ہندوستان میں ہیں، کہ آپ لوگ حکمران رہے ہیں، آپ لوگ بادشاہ رہے ہیں اس ملک کے، آپ لوگ جو ہیں سلطان رہے ہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ لوگ یہ جو مختلف جگہوں پہ مسلمانوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے ان بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ دیں، یہ شرک ہے. اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ موت سے نہ ڈریں. مسلمان تو موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اکٹھا کریں. آپ پہلے بھی تھوڑے تھے، ہندو زیادہ تھے جب آپ حکمرانی کر رہے تھے، 1000 سال تک آپ نے حکمرانی کی. اور اب بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو منظم کریں، اور منظم کر کے جو یہ بزدل لوگ ہیں، یہ جو ہندو حملہ آور ہوتے ہیں نا جتھوں کی شکل میں، یہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ غریب مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، امیروں پہ نہیں ہوتے. تو ان کا مقابلہ کریں، ہتھیار رکھیں. ہتھیار کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں بندوق ہی ہو جس کو وہ پولیس پکڑ کے لے جائے، ڈنڈا سوٹا جو بھی ہے. اور یہ یقین کریں بڑی جلدی سیدھے ہو جائیں گے، یہ بڑی جلد. ہاں آف کورس آپ کو بھی موت آ سکتی ہے، تو وہ تو موت آپ کی شہادت کی موت ہوگی. تو اس طرح یہ کریں، ورنہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. انہوں نے اسی طرح آپ پہ ظلم و ستم روا رکھنا ہے.